ایک بار کی بات ہے، سریتا اپنے پتی اور ساس کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ لوگ بہت قریب تھے۔ سریتا کا پتی مزدوری کر کے مشکل سے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ اس کی ساس کاوری بہت زیادہ بری عورت تھی۔ وہ گھر کے ان حالات کا ذمہ وار بھی سریتا کو سمجھتی تھی اور اسے ہمیشہ اناپ شناپ بولا کرتی تھی، لیکن سریتا ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ ایسے ہی کچھ سمے بیت جاتے ہیں۔ اب سریتا ماں بننے والی ہوتی ہے۔ او بہو، بیٹے کو ہی جنم دینا، گھر میں بیٹا آئے گا تو گھر کا وارث آ جائے گا اور راکیش بیٹا کی بھی ذمہ داری کم ہو جائے گی، بیچارہ کب سے گھر کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے۔ ماں جی، بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دیکھو، اتنے سالوں بعد اوپر والے نے میری سن لی ہے، میری گود ہری کر دی ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اوپر والا جو بھی دیتا ہے اسے ہمیشہ خوشی خوشی سیوکار کر لینا چاہیے۔ اور بیٹیاں بھی تو کم نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے باپ کا بازو بن سکتی ہیں اگر انہیں بھی اسی طرح پال پوش کر بڑا کیا جائے جیسے بیٹوں کو کیا جاتا ہے۔ بیٹیاں کبھی بھی باپ کا بازو نہیں بن سکتی، بیٹیاں تو صرف خرچہ خرچہ اور خرچہ ہی کرواتی ہیں۔ اور بہو، مجھے پوتی نہیں پوتا چاہیے، یہ بات تم سن لو۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلے انہیں 18 سال تک پال پوش کر بڑا کرو، پھر 18 سال بعد ان کی شادی کر دو، ساری جمع پونجی تو ان کی شادی میں لگا دو۔ نہ بابا نہ، مجھے تو پوتا چاہیے۔ اب سریتا بہت زیادہ پریشان رہنے لگتی ہے کہ اگر اس نے بیٹی کو جنم دیا تو نہ جانے اس گھر میں اس کے ساتھ کیسا ویوہار ہوگا۔ بس وہ اسی سوچ میں رہتی۔ ایسے ہی کچھ سمے بیت جاتے اور ایک دن سریتا ایک بہت ہی سندر اور پیاری بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ جب اس بات کی خبر سریتا کی ساس کاوری کو لگتی ہے تو وہ غصے سے لال ہو جاتی ہے اور وہ اسے بہت اناپ شناپ بولتی ہے، پر سریتا پر اس کی ساس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تبھی کاوری باہر آ کر پلان بناتی ہے۔ پہلے اس سریتا نے میرے بیٹے کی زندگی تنگ کر کے رکھی تھی اور اب اس کی بیٹی نے آ کر میرے بیٹے کی زندگی اور تنگ کر دی ہے۔ اس کے تو خرچے ہی ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اس منحوس کا تو مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ رات ہوتے ہی اسے غائب کروں گی، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ایسا سوچ کر رات ہوتے ہی کاوری سریتا کے پاس جاتی ہے اور جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو اس کی بیٹی اٹھا کر لے جاتی ہے اور دور جنگل میں جا کر ندی کے پاس چھوڑ آتی ہے۔ ایسا کر کے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی، اور جب صبح کو سریتا کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی بیٹی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ راکیش جی، ساسو ماں، منی کہاں گئی؟ وہ تو دکھائی ہی نہیں دے رہی، رات کو میرے پاس ہی تو سو رہی تھی۔ میں کیسی ماں ہوں، اپنی بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکی اور بے خبر سوتی رہی۔ ماں جی، آپ نے منی کو دیکھا؟ وہ کہاں چلی گئی؟ راکیش جی، کچھ تو بتائیے کہ منی کہاں ہے؟ میں منی کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ماں جی، اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں اپنی بیٹی کو لے کر بہت دور چلی جاؤں گی، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، لیکن بس مجھے میری بچی کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ کہاں ہے، میری بچی کہاں ہے؟ کیا ہو گیا ہے بہو، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہاں، میں مانتی ہوں کہ بیٹی کے آنے کی وجہ سے میں خوش نہیں تھی، اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کو تیرے سے الگ کر دیا۔ ایک ماں کو میں اپنی بیٹی سے الگ کیسے کر سکتی ہوں؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ اتنی چھوٹی بچی کو میں کیسے الگ کر سکتی ہوں؟ میرے سینے میں دل نہیں ہے کیا؟ دیکھ لے بیٹا، تیری بیوی اپنی بیٹی کے ہونے کا الزام مجھ پر لگا رہی ہے۔ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ کیا میں اتنی ظالم ہوں؟ بیچاری سریتا کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ پورے گاؤں میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی ہے اور سب لوگوں سے پوچھتی ہے، لیکن اس کو اپنی بیٹی کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ کاوری نے بہت صفائی سے کام کیا تھا۔ وہ بچی کو ندی میں چھوڑ کر آئی تھی اور وہ بیچاری بچی ندی میں بہتے ہوئے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔
ایسے ہی کچھ دن بیت جاتے ہیں۔ سریتا کی بیٹی ندی میں تیر رہی ہوتی ہے، تبھی ایک چڑیل کی نظر اس کی بیٹی پر جاتی ہے اور وہ اسے ندی سے نکال کر لاتی ہے۔ ارے واہ، کتنی آسانی سے مجھے یہ نرم نرم ماंس کھانے کو مل گیا، لیکن نہیں، اسے کھاتی نہیں ہوں۔ یہ تو بہت پیاری اور بہت سندر ہے۔ اسے بڑا کر کے اپنی شکتیوں سے اس کی ساری سندرتا چھین لوں گی اور پھر ایک سندر چڑیل بن جاؤں گی۔ مجھ سے کوئی نہیں ڈرے گا اور میں سندر چڑیل بن کر لوگوں کا شکار کروں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنی سندر بچی مل جائے گی۔ ایسا سوچ کر وہ چڑیل بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے لے جانے لگتی ہے کہ جبھی آسمان سے 4 پریاں آ رہی تھیں اور وہ چڑیل کے ہاتھ میں اتنا سندر بچہ دیکھ کر چونک جاتی ہیں۔ ارے ارے، وہ دیکھو، اس چڑیل کے ہاتھ میں اتنا سندر بچہ، کتنا پیارا بچہ ہے۔ پتہ نہیں کس کا بچہ چرایا ہے اس نے۔ ہمیں اس چڑیل سے بچے کو بچانا ہوگا۔ ارے یار، ہمیں کیا، ہم یہاں موج مستی کرنے آئی ہیں، اور نہیں بابا نہیں، اس چڑیل سے میں پنگا نہیں لینے والی۔ فالتو میں ہم کیوں کسی کے لیے اپنی جان مصیبت میں ڈالیں؟ چھوڑو یہ سب، جس مقصد کے لیے آئی ہو یہاں پر وہی کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں۔ ارے پتہ نہیں چڑیل اس معصوم بچی کے ساتھ کیا کرے گی، کہیں اس کا ماंس نہ کھا جائے۔ ویسے بھی چڑیل کو بچوں کا نرم نرم ماंس بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم پریاں ہیں، ہمارے پاس شکتیاں ہیں، کیا ہم اپنی شکتیوں کا استعمال کر کے اس چڑیل سے اس بچے کو چھڑا نہیں سکتے؟ پھر ہمارے پری ہونے کا کیا فائدہ جب ہم بھی انسانوں کی طرح صرف اپنے بارے میں سوچیں گے؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں اس چڑیل سے اس بچے کو چھڑانا ہوگا۔ بیچارہ پتہ نہیں کس ماں باپ کا بچہ ہے، بیچارے کے ماں باپ کتنے پریشان ہوں گے، اور بچوں کا دکھ ہم چاروں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ چاروں پریاں بہت ہی زیادہ اچھی تھیں، اس لیے وہ اس بچے کو بچانے کے لیے چڑیل کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ چڑیل سے بچی کو مانگتی ہیں۔ دیکھو، بہت سمے سے چڑیل اور پریوں کی لڑائی بند ہو گئی ہے، نہ میں تمہارے راستے میں آتی ہوں اور نہ تم میرے راستے میں آؤ۔ یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ تم جانتی ہو نا کہ چڑیل تم پریوں کے اوپر کتنی بھاری پڑ سکتی ہے، اس لیے میرا راستہ چھوڑو، میں اس بچی کو تمہیں نہیں دوں گی۔ دیکھو چڑیل، ہمارا بھی تم سے لڑائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور نہ ہی ہم تمہارے راستے میں آ رہے ہیں، بس یہ بچہ ہمیں لوٹا دو۔ سمپل سی بات ہے، نہ ہم تم سے لڑیں گے اور نہ تم ہماری دشمن بنو گی، ورنہ تم نہیں جانتی اس بچی کو بچانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی، تو آؤ دیکھو، میں بھی تو دیکھوں تم چڑیل کو کس طرح مات دیتی ہو اور مجھ سے اس بچی کو کیسے لے کر جا سکتی ہو، اسے تو میں تمہیں نہیں دینے والی۔ چڑیل اور چاروں پریوں کے بیچ بہت ہی زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور چاروں پریاں چڑیل پر بھاری پڑ جاتی ہیں اور وہ بچی کو اس سے لے لیتی ہیں۔ چڑیل بہت ہی زیادہ زخمی ہوتی ہے اور وہ جاتے جاتے چاروں پریوں کو دھمکی دے کر جاتی ہے۔ تم چاروں نے اچھا نہیں کیا، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں، اور جب اگلی بار واپس آؤں گی تو اپنی بہت زیادہ شکتیوں کے ساتھ آؤں گی اور اس بچے کو تم سے چھین کر دکھاؤں گی۔ ہاں، چڑیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ چاروں پریاں اس بچی کا نام انوکھی رکھ دیتی ہیں اور اسے دودھ پلاتی ہیں اور اس کا اچھے سے خیال رکھتی ہیں۔ چاروں پریاں انوکھی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھیں، جیسے انہیں زندگی کا مقصد مل گیا ہو، اور ان میں سے ایک پری کہتی ہے، انوکھی بالکل پریوں جیسی ہے، ہمیں اسے اپنے پاس رکھنا چاہیے اور اسے اس کے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھے اپنی شکتیوں سے پتہ چلا ہے کہ اس کی دادی بہت زیادہ خطرناک ہے اور انہوں نے اس کی ماں سے اسے الگ کر دیا تھا۔ اگر ہم اسے واپس چھوڑ آئیں گے تو اس کی دادی دوبارہ سے اس پر ظلم کرے گی، اس لیے ہمیں اسے اپنے پاس رکھنا چاہیے، اپنی بیٹی بنا کر۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ کیا ہوا اگر ہم نے اس کو جنم نہیں دیا تو؟ لیکن یہ ہم چاروں پریوں کی بیٹی ہے، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے۔
اس کی ایک ماں نہیں بلکہ 4 مائیں ہیں۔ چاروں پریاں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وہ انوکھی کا اچھے سے پالن پوش کرتی ہیں۔ اب انوکھی کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایسے ہی 5 سال بیت جاتے ہیں۔ پری روگ میں رانی پری آتی ہے اور وہ ایک اناتھ بچی کو دیکھ کے غصے سے لال ہو جاتی ہے اور وہ چاروں پریوں سے کہتی ہے، ہمیں تمہارے بارے میں سب پتہ لگ گیا ہے۔ آخر تمہیں پرتھوی سے اناتھ بچے کو لینے کی کیا ضرورت تھی اور تم اس کے لیے چڑیل سے بھی لڑی۔ تمہیں پتہ نہیں پرتھوی کے بچے پری روگ میں نہیں آتے۔ پری روگ کو اناتھ آشرم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو چپ چاپ اس اناتھ بچی کو جہاں سے لے کر آئے ہو وہاں چھوڑ کے آؤ۔ سوری رانی جی، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے واپس نہیں چھوڑ سکتے۔ تم ایک اناتھ بیٹی کے لیے رانی پری کے سامنے زبان چلا رہی ہو، کیا تم نہیں جانتی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رانی پری ہم جانتے ہیں آپ ہمیں پری روگ سے باہر نکال دیں گی اور پھر ہم کبھی پری روگ میں واپس نہیں آ سکتے، تو ٹھیک ہے، پر ہم اس بچی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رانی پری چاروں پریوں کو بچی کے ساتھ پری روگ سے نکال دیتی ہے۔ چاروں پریاں انوکھی کو لے کر پرتھوی میں آ جاتی ہیں۔ تبھی انوکھی کہتی ہے، پری ماں، آپ میرے لیے پری روگ مت چھوڑیے، وہ آپ لوگوں کا گھر ہے۔ آپ وہاں پر رہتی ہیں، یہاں پر نہیں۔ میری وجہ سے آپ مشکل راستہ مت چنیں۔ آپ مجھے وہاں چھوڑ کر آ جائیے جن کی میں بیٹی ہوں۔ اگر وہ مجھے نہیں اپناتے تو اناتھ آشرم چھوڑ آئیے، لیکن میری وجہ سے مصیبت نہ اپنائیے۔ آپ نے مجھے اتنا پیار دیا، میرے لیے وہ بہت ہے۔ انوکھی، ہماری پیاری بیٹی، ہم تمہارے لیے کسی بھی مشکل سے گزر سکتے ہیں۔ تم ہماری بیٹی ہو۔ آج تو تم نے ایسا کہہ دیا، آئندہ ایسے مت کہنا۔ آخر یہ پریاں پرتھوی میں آ ہی گئی نا۔ آخر کب تک بچی کو پری روگ میں چھپا کر رکھتی؟ کب سے مجھے ان کا انتظار تھا۔ میری بات کان کھول کر سنو، تمہیں اس بچی کو ان سے چھین کے آنا ہے، پھر میں ان چاروں پریوں کو بھی اپنے بس میں کر لوں گی۔ چڑیل اپنے ساتھ دوسری چڑیل کو بھی اچھے سے سمجھا دیتی ہے اور وہ مل کر چاروں پریوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ چاروں پریاں چڑیل سے لڑنے میں لگ جاتی ہیں۔ تبھی چڑیل کی ایک ساتھی انوکھی کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتی ہے۔ چڑیل بھی چاروں پریوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ چاروں پریوں کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی سب شکتیوں کو استعمال کر لیا، لیکن انوکھی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ چڑیل اسے لے کر کہاں گئی ہے۔ اب ہم انوکھی کے بغیر کیسے رہیں گے؟ رانی جی، آپ یہاں؟ تم چاروں پری روگ کی شان ہو اور تم چاروں کے بنا پری روگ ادھورا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ اناتھ بچی تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ مجھے پتا ہے وہ چڑیل انوکھی کو کہاں لے کے گئی ہے۔ میں تم لوگوں کی مدد کروں گی۔ رانی پری کی بات سن کر چاروں پریاں بہت خوش ہوتی ہیں۔ رانی پری چڑیل کی گفا میں جاتی ہے اور بہت زیادہ لڑائی کے بعد وہ انوکھی کو چڑیل کے پاس سے لے آتی ہے۔ چاروں پریاں انوکھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ پری ماں، آپ لوگ بہت اچھی ہو، پر میں ایک بار اپنی اصلی ماں سے ملنا چاہتی ہوں اور انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاں بیٹا، ضرور، ہم تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے کر جائیں گے، پر ایک شرط ہے کہ تم صرف ان سے مل کر واپس آ جاؤ گی، وہاں رہو گی نہیں۔ سنہری پری، مجھے لگتا ہے اس کی ماں اس کے لیے بہت پریشان ہوگی۔ ہمیں اسے اس کی ماں سے الگ کرنے کا پاپ نہیں کرنا چاہیے۔ انوکھی بیٹی، تم پر کوئی دباؤ نہیں، تم جہاں رہنا چاہو رہ سکتی ہو، تم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ چاروں پریاں انوکھی کو اس کی ماں کے پاس لے جاتی ہیں اور پریاں سریتا کو ساری کہانی بتاتی ہیں۔ سریتا اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پریاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، انہوں نے میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ انوکھی بیٹا، تم پریوں کے ساتھ رہ سکتی ہو، وہ مجھ سے زیادہ اچھا تمہارا خیال رکھ سکتی ہے۔ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ میری بیٹی پریوں کے ساتھ رہے۔
اور پریوں جیسی زندگی گزارے اور اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تمہاری دادی نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی، بس اب تم اپنا خیال رکھنا۔ میں جانتی ہوں تمہیں وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، میری پیاری بچی۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر انوکھی پریوں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پری روگ میں رہنے لگتی ہے اور اس کی زندگی ہنسی خوشی گزرتی ہے، اور سوترا کبھی کبھار انوکھی سے ملنے بھی آ جایا کرتی۔